بیوی سے فون پر گندی باتیں کرنے سے قطرے آ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام عمران ہے، میں 4 سال سے دبئی میں ہوں اور میں اپنی بیگم سے جب بات کرتا ہوں تو کبھی کبھار قطرے آ جاتے ہیں، تو کیا ہم اس سے پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ پلیز ضرور جواب دیجئے۔ دیکھیے، اگر کوئی شوہر باہر رہتا ہے، دور رہتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے انہوں نے فون پر بات کی تو اس گفتگو کے درمیان کچھ ایسی باتیں وہ ہسبینڈ اور وائف کی بھائی اپنی باتیں وہ کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو قطرے آتے ہیں نا، تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو شرمگاہ سے جس پانی کا اخراج ہوتا ہے، جو پانی خارج ہوتا ہے، اس میں 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ تو کس پانی کے اخراج سے، کس پانی کے خارج ہو جانے سے انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اور کس لیکوڈ کے خارج ہونے سے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا، یہ پورا تفصیل آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، 3 چیزیں ہیں: منی، مزی، ودی۔ بس آپ ان 3 چیزوں کو سمجھ لینا تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ کب آپ کے اوپر غسل فرض ہوا اور کب آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منی ہوتی ہے نا، یہ اس غلیظ اور گاڑھے پانی کو کہتے ہیں جو عام طور سے میاں بیوی جب ہم بستر ہوتے ہیں اس کے بعد جس لیکوڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ مسئلے چونکہ پاکی سے ریلیٹڈ ہیں، طہارت سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے میں ان کو کلیئر بتاتا ہوں، کھل کے بتاتا ہوں۔ اب کیا اس کا فائدہ ہوگا کہ اگر میں آپ لوگوں کو ان الفاظ میں ان مسائل کو سمجھائیں جس سے کہ آپ کے سمجھ میں ہی نہ آئیں تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میں بڑا کھل کے ان مسئلوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے ان مسئلوں کو سمجھ سکیں۔ تو اس پانی کے اخراج سے جو ہسبینڈ اور وائف کے ہم بستری کے بعد نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا کرنے کے بعد جس پانی کا اخراج ہوتا ہے نا، اس پانی کو بھی منی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ سو رہا ہے، خواب میں اس نے گندے خواب دیکھے، اور یا کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو اور اس نے خواب دیکھے اور اس کے بعد جس پانی کا اخراج ہوا اور وہ غلیظ تھا یعنی کہ گاڑھا تھا، تو اس کو بھی منی کہیں گے۔ تو منی جو ہوتی ہے نا، اس کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں نکلے، چاہے فون پر بات کرنے سے نکلے، یا وہ آپ سو رہے تھے اور نائٹ فال ہو جائے، یا ہسبینڈ اور وائف کے درمیان آپس میں ہم بستری ہوئی اور اس کے بعد اس پانی کا اخراج ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ مرد ہو یا عورت ناپاک ہو جائیں گے منی کے نکلنے سے۔ اچھا، عام طور سے کوئی بات کر رہا تھا اس طرح کی، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ قطرے آ گئے، یا ذہن میں کچھ خیالات اس کے آ گئے اور اس کو ایسا محسوس ہوا قطرے آ گئے، تو یہ جو ہلکا سا پانی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مزی۔ جو ہلکے ہلکے قطرے سے آ جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مزی۔ تو یہ اس کی طرح زیادہ مقدار میں بھی نہیں ہوتا ہے اور منی کی طرح یہ گاڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مزی۔ مزی کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان باوضو تھا اور اس نے اس قسم کی باتیں کی یا اس طرح کے ذہن میں خیال آئے اور اس کو مزی کے قطرات آ گئے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا وہ ناپاک نہیں ہوگا، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ جس کپڑے پر انڈر ویئر ہو یا پاجامہ ہو یا شلوار ہو، اس کے اوپر اگر وہ مزی کے قطرات لگ گئے ہیں، یا تو اتنی جگہ دھو لے یا کپڑے کو ہی چینج کر لے، ٹھیک ہے۔ ودی بھی مزی کی ہی طرح ہوتی ہے، ایک معمولی سا پانی، بعض مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد، پیشاب کرنے سے پہلے ہلکا سا نکل آتا ہے، اس میں مزی بھی ہوتی ہے، ودی بھی ہوتی ہے، تو اس کے نکلنے سے انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور تو منی، مزی، ودی میں سے جو منی ہوتی ہے اس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جائے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے نکلے۔ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس جگہ کو دھونا انسان کے لیے لازم ہے۔ اور ودی کے نکلنے سے بھی انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔